تو روح و روانم یادت آرام جانم. عزیزان گرامی، تبلیغ و ترویج احکام امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے عشرہ امام زمانہ علیہ السلام شروع ہو چکا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلی علی محمد. عزیزان گرامی، چونکہ کرونا بیماری بھی موجود ہے، وائرس بھی موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی ہر بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان کا ذکر رک جائے؟ کیا کہنے؟ جو بھی گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہے اس عشرے کے اندر 600 سے 700 کے قریب مومنین اور مومنات شرکت کرتے تھے، براہ راست فرش پر بیٹھتے تھے. کیا کہنے؟ لیکن نہ تو یہ ذکر وقت کا محتاج ہے، نہ جگہ کا محتاج ہے، نہ حالات کا محتاج ہے. جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک ذاکر بھی بیٹھ کر ذکر کرے تو ذکر اہل بیت ہو جاتا ہے. تو ذکر اہل بیت تو ہو جاتا ہے. کیا کہنے؟ اور پھر بہت سے سوالات ہوتے ہیں، اور اس دفعہ عید کی نماز میں مجھ سے سوال کیا کہ یہ تو ہم نے سنا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا تعلق اہل بیت میں سے ہے، مگر جناب سیدہ کی اولاد سے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد فاطمی ہوں گے؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بہت سارے شبہات ایسے ہیں کہ ان کو بیان کیا جاتا ہے، بعض دفعہ توجہ ہوتی ہے، بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی. تو وہ کیسے اولاد فاطمی ہو سکتے ہیں؟ اور الحاکم المستدرک کے اندر ایک حدیث کو نقل کیا گیا، اور حدیث کو نقل کرنے والی ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فرماتی ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ قال رسول اللہ هو حق وهو من بنی فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا.
ام المومنین جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار ارشاد فرما رہے ہیں وَهُوَ حَقٌ وہ حق ہیں. کیا کہنے ہیں؟ وَهُوَ حَقٌ وہ حق ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون حق ہیں؟ کہا کہ میرا بیٹا امام زمانہ ان کی غیبت کبریٰ بھی حق ہے اور ان کا ظہور بھی حق ہے. وہ حق وہ حق ہے. وہ من بنی فاطمۃ الزہرا اور وہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے. وہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے. تو جناب سیدہ کی اولاد سے اتنے یعنی فاصلوں کے بعد جناب سیدہ کی اولاد سے یہی سوال ہارون نے کیا تھا 7ویں امام سے. کہا تم اپنے آپ کو ابن رسول کہلواتے ہو. رسول اللہ کی اولاد ذکور تو اس دنیا سے یعنی نسل چلتی ہے بیٹے سے. رسول خدا کے بیٹے تو اس دنیا سے پہلے ہی چلے گئے. لہذا آپ تو ان کے بیٹوں کی اولاد ہیں ہی نہیں, تو آپ تو ان کی بیٹی کی اولاد ہیں, تو آپ یبن رسول اللہ کیسے کہلواتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ آپ مجھے معاف رکھیں, رہنے دیں. کہا نہیں, آپ سے مجھے جواب چاہیے اور جواب بھی قرآن سے چاہیے. اور آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ وقت ہارون کہہ رہا ہے کہ 7ویں امام سے مجھے جواب چاہیے, یعنی ناطق قرآن سے کہہ رہا ہے کہ سامع قرآن میں ذکر ضرور ہو. یعنی ناطق قرآن سے. قمر بھائی آپ کی بڑی محنت ہے, آپ کی بڑی محنت ہے, آپ کی بڑی محنت ہے ان حالات کے اندر اس عشرے کو سجانا اور لوگوں کو اس سے مستفیض کرنا. اور جملہ مرحومین کے لیے, چونکہ میں جانتا ہوں اس بات کو, بہت سے مرحومین حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ہے, امام زمانہ کے ذکر کے صدقے میں ان کی روح کے لیے بھی سورہ فاتحہ ایصال ہو رہی ہے کیا کہنے ہیں اس عشرے کے اندر. تو مجھے جواب قرآن میں سے چاہیے. امام نے فرمایا مجھے رہنے دیں, باز رکھیں. کہا نہیں, مجھے تو جواب چاہیے قرآن مجید سے. تو امام نے سورۃ الانعام سے ایک آیت پڑھی اور امام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس آیت کو امام نے تلاوت کیا جس آیت کے اندر بہت سارے انبیاء کا ذکر موجود ہے. کیا کہنے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان سب کا اس آیت کے اندر ذکر ہے. تو امام نے فرمایا یہ تو تم جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. یہ تو جانتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں. لیکن اللہ نے جب ذکر کیا قرآن مجید میں تو کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا. کہا حضرت عیسیٰ بھی ذریت ابراہیم میں ہے. کہا حضرت عیسیٰ کے تو والد نہیں ہیں. پھر یہ ذریت ابراہیم کس وجہ سے ہے؟ کہا یہ ماں کی نسبت کی وجہ سے ذریت ابراہیم میں ہے. کہا یہ جانتے ہو 2200 سال کا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ میں, پھر بھی تم انہیں ذریت میں مانتے ہو. ہمیں اور رسول میں تو کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے, بلا فاصلہ آل محمد ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان میں تو 2200 سال کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر
امام نے فرمایا تشفی نہ ہوئی ہو تو کیا یہ یاد دلا دوں قرآن مجید میں سے کہ جب مباہلہ کی منزل آئی تھی تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا ابناءنا و ابناءکم، یہ ابناءنا کی منزل پر میرے دادا حسن اور حسین گئے تھے یا کسی اور کے؟ اللہ نے بیٹا کہا، کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ نے بیٹا کہا، اور یہ ان کے فرزند ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ جب اللہ نے، آئیے تشریف لائے، درود پڑھ لے محمد اور آل محمد کے ساتھ۔ آئیے ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو جب اللہ نے بیٹا کہا ابناءنا کی منزل پر، تو اب معلوم ہوا کہ یہ ایک تسلسل ہو گیا، یہ ایک تسلسل ہو گیا۔ کس سلسلے کا؟ اس سلسلہ محمدیت کا وہ تسلسل جب شروع ہوا، پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، وہ ایک تسلسل شروع کیا۔ جب تسلسل شروع کیا تو یہاں تک جب بات آگے چلی گئی تو پھر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سارے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے اور کریں گے۔ ظاہر ہے کہ موضوع ہی امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ابھی ابتدائی مرحلے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا موضوع تو آپ کے علم میں موجود ہے نا کہ امام زمانہ علیہ السلام اور عالمی حکومت، یعنی عالمی حکومت، یہ موضوع کیوں چنا گیا آپ سامعین بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ جو حکومت مانگنا چاہتے تھے اللہ نے انہیں بھی دی، جو حکومت کرنا چاہتے تھے انہوں نے جیسے بھی حاصل کی حکومت انہیں بھی ملی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت ہمیں نہ مل سکی ورنہ ہم یہ کر دیتے، ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے۔ اللہ نے سب کو موقع دیا، مگر سب کے موقع کے باوجود بھی کسی نے 2 مرتبہ حکومت کی، کسی نے 6 مرتبہ کی، پھر بھی خواہش یہی ہے کہ پھر حکومت مل جائے، یعنی ہر مرتبہ ناکام جاتے رہے۔ ایک ہی مرتبہ تو حکومت آئے گی جو عالمی حکومت ہوگی، اور وہ میرے ایمان کی حکومت ہوگی۔ ہر ایک کو علی علی نگر نگر گری گری علی نعرے حیدری۔ تو ایک ہی تو عالمی حکومت آئے گی۔ جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، احسان ہے قبلہ مولانا سید محمد باقر زیدی مرحوم اللہ مقامہ کا ہم پر، اور خاص طور پر اس حسینیہ سجادیہ ادارے پر احسان ہے کہ بہت سارے کام انہوں نے کیے، لیکن ان میں سے جو یونیک کام ہے وہ یہ عشرہ امام زمانہ ہے، یعنی ان کے ذکر کو امر کر کے گئے جن کی حکومت ہمیشہ سے ہے۔ ان کے ذکر کو، میں نے آیت جو تلاوت کی ہے تو وہ بھی یہی ہے نا، ان کے ذکر کو نافذ کر کے گئے جن کی حکومت ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنا عرصہ رہے، ایک شخص اتنا عرصہ رہے، اور وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، کیسے چلے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آل محمد علیہ السلام کے دروازے پر جب بھی سوال لے کر گئے تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ کوئی غائب زمین اور آسمان کا ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور اللہ نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشک اور تر ہے، جو کچھ زمین آسمان کا غائب ہے، جاننا چاہتے ہو کبھی نہیں پتا چلے گا، امام مبین سے پتا چلے گا۔ ہاں کبھی نہیں پتا چلے گا۔ اگر پتا چلے گا، جاننا چاہتے ہیں اس خشک اور تر کو، اس زمین اور آسمان کے غائب کو، تو امام مبین سے پتا چلے گا۔ اب امام مبین سے بجائے ان سے نصیحت حاصل کرنے کے، ان سے قرب حاصل کرنے کے، ایک شخص اتنا عرصہ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھیں، کیا کوئی شخص اتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ خدا نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی اتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ میں ہی علی کل شیء قدیر ہوں۔
کیا جسے ماں کے پیٹ میں موت دے دیتا ہوں. کیا کہنے ہیں، واہ واہ میں ہی علی کل شیء قدیر ہوں. انسان دنیا میں آتا ہے، ابھی اس نے آنکھ ہی کھولی تھی، دنیا کا مشاہدہ نہ کر سکا، اسے واپس لے لیا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. میں ہی علی کل شیء قدیر ہوں کہ میں نے چاہا تو حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے. میں ہی علی کل شیء قدیر ہوں. فلولا انہ کان، خدا کی قسم میرے پورے عشرے کی اور اس پوری مجلس کی یہ آیت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت تو پوری ہو گئی. کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے اس آیت کی. کیا کہنے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. توجہ چاہتا ہوں، میں پھر اس آیت کو تلاوت کروں گا. اس آیت کے اندر قمر بھائی اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے تو خدا نے جب بیان کیا تو کھول کے بیان کیا. فلولا انہ کان من المسبحین، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب دریا سے نیچے پھینکا گیا کشتی میں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ میری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہ قیامت تک یونس کو رکھ سکتا ہے، ایمان کو نہیں رکھ سکتا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. کیا الفاظ ہیں قرآن مجید کے. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ میری تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو میں قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اور پھر خدا نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ میں نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف جب بھیجا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ جب قوم کی طرف بھیجا کہا 850 سال زندگی گزار چکے تھے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. توجہ چاہتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ، کہ جب وہ انہیں ان کی قوم میں بھیجا میں نے، إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ان کی قوم کی طرف بھیجا تو کیا کیا انہوں نے 850 سال زندگی گزار چکے تھے. إِلَّا 50، مگر کیا ہے 50 سال کم 950 سال اپنی قوم میں رہے. 50 سال کم 950 سال اپنی قوم میں رہے. تو 950 سال یہ 850 سال وہ ذرا جلدی جلدی چلتے چلے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. ٹھیک سبحان ہے، اللہ. 1800 سال ہو گئے. کہا جب میں نے کہا کہ کشتی بنائیں تو 200 سال تک وہ کشتی بناتے رہے. واہ واہ واہ. توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی. 200 سال تک کشتی بناتے رہے. کتنے ہو گئے؟ کیا کہنے ہیں. ہاں 2000 سال. اور 500 سال بعد میں انہوں نے زندگی گزاری طوفان کے بعد. تو کتنی عمر مبارک بنی ان کی؟ 2500 سال، یعنی 2500 سال. اور ذرا امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک ولادت سے ابھی غیبت تک کتنے سال ہو گئے ہیں. ابھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو مشاہدہ کریں کہ جب ان کی عمر اتنی ہو گئی اور کسی کو شک نہیں ہے. ابھی تو 1250 سال ہوئے ہیں. شک تو وہ کرے جسے قرآن میں شک ہو. شک تو وہ کرے جسے قرآن میں شک ہو. جب قرآن میں شک نہیں ہے تو پھر اللہ کے فرمان میں کیسا شک؟ وہ جسے چاہے جتنی عمر عطا کرنا چاہے وہ اتنی عمر دے سکتا ہے، وہ اتنی عمر عطا کر سکتا ہے. اب جب ان کو اتنی عمر عطا کی اور ایک عمر گزرنے کے بعد، اب میں آگے اپنے موضوع پر، ایک عمر گزرنے کے بعد اب کیا ہے؟ امام زمانہ. موضوع یاد ہے نا؟ کیا
عالمی حکومت کہ عالمی حکومت کس کو کرنے کا حق ہے؟ تو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ صاحبان ایمان اطاعت کریں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ عالمی حکومت کرنے کا اس کو حق ہے جو رسول کے ساتھ بلا فضل جس کا ذکر ہوا ہے، جن کے پاس رسول جیسے اختیارات ہو وہ عالمی حکومت کر سکتا ہے۔ اگر رسول جیسے اختیارات نہیں ہیں تو عالمی حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب رسول کے پاس کیا اختیار ہیں؟ جب کسی بھی پیغمبر کی میں بات کر رہا ہوں، کیا کہنے کسی بھی رسول کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے دور میں، کسی بھی نبی کے دور میں، جب کوئی فیصلہ آتا تھا، مدعا اور مدعا علیہ، یعنی دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، وہ دونوں پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے کیا کہنے اور دونوں سے گواہ دیے جاتے تھے۔ واہ توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کے، دونوں سے گواہ طلب کرتے تھے۔ دونوں سے گواہ طلب کیوں کرتے تھے؟ کیا اللہ نے جب کہہ دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ میرے رسول ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا، تو پھر گواہ کیوں طلب کیے جا رہے ہیں جب ہر چیز کو جانتے ہیں؟ جس نے ظلم کیا، ظالم کو بھی جانتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، جس پر ظلم ہوا مظلوم کو بھی جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، تو پھر دونوں سے گواہ کیوں طلب کیے؟ اور امام زمانہ علیہ السلام گواہ کیوں طلب نہیں کریں گے؟ دونوں حکومتوں کو ذرا سمجھیے گا، دونوں حکومتوں کو سمجھیے گا۔ رسول خدا نے یا ہر پیغمبر نے امت سے کسی بھی جرم پر، گناہ پر، کسی پر بھی انہوں نے گواہ کیوں طلب کیے؟ گواہ اس لیے طلب کیے کہ امام زمانہ کی حکومت کو بہت دیر ہے، رسول خدا کے بعد نہ جانے کتنی غیبت کا طولانی سلسلہ ہو جائے، لہذا اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو اس وقت ہوگا جب کوئی گواہی دینے والا گواہی دے گا کسی کے حق میں، تو پھر جج فیصلہ کرے گا، پھر قاضی فیصلہ کرے گا، ورنہ علم تو رسول بھی جانتے ہیں۔ تو رسول نے گواہ اس لیے طلب کیے تاکہ 63 برس کے بعد تمہیں نظام عدالت دے دیا جائے کہ فیصلے کرنے کیسے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ رسول خدا تمہیں ایک نظام دے کر جائے کہ میرے بعد تم نے فیصلہ کرنا کیسے ہے، فیصلہ ہوگا کیسے۔ اچھا، اور جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عالمی حکومت ہوگی، کیا کہنے امام تشریف لائیں گے، عالمی حکومت ہوگی، ذرا عالمی حکومت کے منشور تو سنیے، خدا عالمی حکومت کی تعریف کیسے کر رہا ہے۔ پوری آیت نہیں پڑھ رہا، سورہ نور میں سے اس آیت کا ایک جز تلاوت کر رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے جب میرے نمائندے کی عالمی حکومت ہوگی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس کائنات پر کوئی کافر اور مشرک ہوگا ہی نہیں سوائے میری توحید کے پرچار کرنے والے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر عالمی حکومت کی تعریف تو سنیں، خدا تعریف کیسے کر رہا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فقط میری ہی عبادت ہوگی، کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے امام کے اصحاب، کیا کہنا ان کا، بہت بڑا مقام ہے حضور۔ اور ایک ہے سرکار کے انصار۔ کیا کہنے اچھا، اصحاب کی منزل اور ہے، انصار کی منزل اور ہے۔ واہ واہ اصحاب تو وہی ہیں کہ جب انہیں علم ہوگا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اب اللہ قرآن مجید میں اس وقت کی بات کو کر رہا ہے، کہا جب انہیں علم ہوگا کن کو، 313 کو، جب علم ہوگا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ 313 جیسے بادل بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نظام آسمان میں اور ہوا اسے یکجا جمع کر دیتی ہے، کہا کہ اس طرح سے اینما تکونوا، خدا سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، کہا اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ 313 جہاں کہیں بھی بکھرے ہوئے ہوں گے اللہ انہیں ایسے ہی جمع کر دے گا جیسے پھولوں کو چن کر ایک جگہ گلدستہ بنا دیا جاتا ہے۔
परवरदिगार आलम उन्हें एक ही जगह पर जमा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब एक जगह पर ये 313 जमा हो जाएंगे, अब इस पर तो बहुत बात हो चुकी है, और फिर वो अंसार वो जमा होंगे। क्या कहने, जब वो अंसार जमा हो जाएंगे, असहाब भी जमा हो जाएंगे, अब आएंगे, ज़रा आलमी हुकूमत को देखिएगा और आलमी हुकूमत के बादशाह की शान देखिएगा, क्योंकि यहाँ हर किस्म का इस दुनिया ने निज़ाम देख लिया है। जमहूरी निज़ाम भी देख लिया, मार्शल का भी देख लिया, सदारती निज़ाम भी देख लिया, बादशाह का निज़ाम भी देख लिया। तो जो चाहता हूँ मैं आप हज़रात के सारे निज़ाम इस ज़मीन ने, रूए ज़मीन ने और इन लोगों ने सारे निज़ाम देख लिए हैं। अब वो जो आलमी निज़ाम, जब वो 313 और वो अंसार की तादाद जिसकी लिखी गई है तादाद 10,000, वो जब जमा हो जाएगी और उनमें से सबसे पहले जो बढ़कर इमाम का हाथ थामेंगे और इमाम के हाथ पर अपना हाथ रखकर बैयत करेंगे। ये बड़ा जुमला है, क्योंकि पता नहीं बात कहाँ तक जा रही है, ऑन एयर बात है और जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। सबसे पहले जो इमाम के हाथ को लेंगे और इमाम के हाथ पर बैयत करेंगे, ये आपके यहाँ एक निज़ाम होता है, चाहे वो सदारती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम हो, जो भी गवर्नमेंट मुंतखब होती है वो एक हल्फ लेते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। इमाम के ज़हूर के वक्त वो बैयत करके इमाम से अपना अहद करेंगे। वाह वाह वाह। ये हल्फ देते हैं और इमाम हल्फ लेंगे, देंगे नहीं किसी को। क्यों नहीं देंगे? उनसे कोई अफजल हो तो वो दे। यहां तो हल्फ, ठीक है। तो अब वो जो सबसे पहले हल्फ लेंगे और सबसे पहले इमाम के हाथ पर बैयत करेंगे, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे। सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे। अब ये जुमला मैंने कह दिया, अगर दलील न दूं तो शायद ज़हनों में ये खलिश रह जाए कि क्या कहीं कुरान में भी इसका जिक्र है, या हदीस में भी जिक्र है, या रिवायत में भी जिक्र है, या बाएतबार हुब और अकीदे की बुनियाद पर जुमला कह दिया गया। सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दुनिया ये सोचे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना की बैयत करेंगे, तमाम अंबिया पर वही ले जाने वाले इमाम ज़माना की रैयत में बैयत करेंगे। ये कैसे हो सकता है? आइए मैं आपके ताज्जुब और खामोशी को तोड़ते हुए सूरह यूसुफ की तरफ लेकर चलता हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, वरफ़अ अबवाहि अलल अर्श वख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबती हाज़िही रुअया मिन क़ब्ल। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब उनके माँ बाप मिस्र में गए थे, भाई भी मिस्र में गए थे, माँ बाप को तख्त पे बिठाया। जब तख्त पे बिठाया, माँ बाप तख्त से उतर कर आए, 11 भाई भी उतर कर आए, और अल्लाह का कुरान कह रहा है वरफ़अ अबवाहि अलल अर्श वख़र्रू लहू सुज्जदा। माँ ने भी बेटे को सजदा किया, बाप ने भी बेटे को सजदा किया, 11 भाइयों ने भी सजदा किया। जब हजरत याकूब की तौहीद नहीं, इज्जत है तो जिब्राईल का भी फख्र है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब सजदा किया सबने, किसने? कुरान कह रहा है और जब सजदा किया तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप से और अपने भाइयों से कह रहे हैं, वक़ाल या अबती हाज़ा रुअया तावील मिन क़ब्ल। बाबा, वो जो मैंने ख्वाब देखा था, बाबा मैंने जो वो ख्वाब देखा था, कौन सा ख्वाब? इन्नी अरानी अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुम ली साजिदीन। बाबा, जो मैंने ख्वाब देखा था कि सूरज और चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, बाबा ये उसी की ताबीर है। बाबा ये उसकी ताबीर है, बाबा ये उसकी ताबीर है। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैयत करेंगे, 313 होंगे, 10,000 का लश्कर होगा और लोग होंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हजरत एक बस्ती है, इंताकिया है, और वहां पर पहाड़ है। हजरत
امام مہدی علیہ السلام. جیسے مہدی کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے پوشیدہ کو ظاہر کر دینے والا. پوشیدہ کو ظاہر کر دینے والا. وہ انطاکیہ کے علاقے میں جائیں گے اور اس پہاڑوں میں سے کچھ تختیاں نکالیں گے, ان میں سے کچھ نشانیاں نکالیں گے. جب ان نشانیوں کو لوگ دیکھیں گے, ان نشانیوں کو لوگ دیکھیں گے تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کیا کہنے اور مخالفت چھوڑ دیں گے. اور جو وہ بیعت کرنے والے ہوں گے وہ کیسے مخالفت چھوڑ دیں گے؟ کیا کہنے آئیے پھر قرآن میں لے کر چلتا ہوں. بھائی جب وہ بیعت کریں گے اور عالمی حکومت قائم ہوگی, عالمی حکومت میں نہ جانے اس وقت روئے زمین پر کتنے یہودی کتنے عیسائی ہوں, کیا کہنے اور یہ صاحب کتاب میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور جب ان کو ان کی نشانیاں دکھلائیں گے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی, اس جگہ سے وہ نشانیاں برآمد کر کے ان کو دکھلائیں گے. اور جب ان کو دکھلائیں گے تو جو نشانیاں دیکھنے والے صاحبان عقل ہوں, قرآن بھی ہمیشہ گفتگو کرتے 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 یہی کہتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں صاحبان عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے. سورہ نحل کن لفظوں سے شروع ہو رہا ہے؟ سورہ نحل ان لفظوں سے شروع ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہاں سے سورہ نحل شروع ہو رہا ہے. اتی امر اللہ. چھٹے امام سے جب پوچھا گیا مولا یہ اتی امر اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ کا امر ہمارے پاس ہے, فلا تستعجلوا, مگر ہم ظاہر کرنے میں جلدی نہیں کرتے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا امر ہمارے پاس ہے, فلا تستعجلوا, مگر ہم جلدی نہیں کرتے. تو کیا شب قدر کے اندر جانتے ہیں نا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اللہ کا امر ہر سال شب قدر میں صاحب اولی الامر پر آتا ہے, مگر وہ ظاہر نہیں کرتے. جب عالمی حکومت ہوگی تو پھر دیکھیں گے. خدا کی قسم جب عالمی حکومت ہوگی پھر دیکھیں گے آپ, پھر ظاہر ہوگا وہ. کیا کہنے سبحان اللہ. ابھی تو ظاہر نہیں کرتے. اچھا جب نشانیاں دکھلائیں گے تو اب آئیے قرآن میں چلتے ہیں. سورہ طٰہٰ کے پورے الفاظ کی تلاوت نہیں کر رہا میں, فقط اس میں سے میں 2 آیات پڑھنا چاہتا ہوں, باقی سب آپ تک مفہوم پہنچانا چاہتا ہوں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ فَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. فرعون نے بلایا تھا جادوگروں کو, کہا موسیٰ آ رہے ہیں میرے دربار میں, کیا کہنے تم نے جادو کے ذریعے سے ایسا روب ڈال دینا ہے واہ واہ واہ. کہ ان کے اوپر اثر ہو جائے. آ گئے جادوگر. جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا خوفزدہ ہونے لگے. جب رسیاں ڈالی تو تھوڑا سا خوفزدہ ہونے لگے. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا والد معافی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر, کہ اے موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اسے ذرا آپ زمین پہ پھینک دیں. جب عصا کو زمین پہ پھینکا وہ ساری رسیوں کو نگل گیا. تو اب واقعہ کیا ہوا؟ اب ایک مرتبہ سجدا للہ کہ وہ جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے سجدے میں جھک گئے. ایک مرتبہ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر سجدے میں جھک گئے. کیا کہنے میں کیا بات کر رہا ہوں, صاحبان کتاب کے لیے بات کر رہا ہوں. کہا کہ فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر سجدے میں جھک گئے. تو ایک مرتبہ وہ جادوگر کہنے لگے اتنی بڑی کھلی نشانیاں اور معجزات کے بعد تیری اجازت کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں جب عالمی حکومت ہوگی کتنے صاحبان ایمان کہیں گے یا صاحب الزمان ادرکنی. کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے, اور ان کتنوں میں سے جب معجزہ دیکھیں گے تو ان کتنوں میں سے یہ بھی تو ہوں گے نا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو عیسی ابن مریم. قرآن کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ
عیسیٰ ابن مریم، کہ اس وقت کافر جو یہ کہتے ہیں، کافر یعنی انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم تو اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کافر یہ کہیں گے، انکار کرنے والے کہیں گے عیسیٰ ابن مریم تو اللہ ہے، قال الذین کفروا، کہ وہ تو کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، لیکن جب حضرت امام مہدی کا وہ معجزہ دیکھیں گے اور ان کی نشانیاں انہیں دکھلائیں گے تو وہ یہ کہیں گے ہاں آج ہمیں پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہے، انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے مگر اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہوگی، اور بہت ساری وجہ لکھی ہیں علماء کرام نے، ہمارے بھائی بہت ساری وجہ لکھی ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ وہ جو انکار کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یا کہتے ہیں کہ وہ تو خود اللہ ہے، اور جب یہ ایک بڑی بات ہے سامعین و ناظرین کرام، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جملہ کہتا ہوں، یہ بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے جو ابن اللہ اور اللہ کہتے ہیں، کیا ان کے لیے بڑی دلیل نہیں ہے؟ جو اللہ ہوتا ہے وہ کسی بندے کی عبادت نہیں کرتا، جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام اپنی حکومت کے اندر، عالمی حکومت کے اندر، آج آپ دیکھتے ہیں عالمی طاقتوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا 313 تو خاص ہو گئے، وہ جو 10,000 کا لشکر ہوگا اسے امام حکومتیں دیں گے، کسی کو کسی علاقے کی حکومت، کسی کو کسی علاقے کی حکومت، کسی کو کسی علاقے کی حکومت۔ اب جب حکومت دیں گے، اور ساتھ میں روایت میں یہ لکھا ہوا ہے، علامہ کاظم قزوینی اللہ مقامہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ امام مہدی ولادت سے ظہور تک، اس کتاب کے اندر لکھا، کہا جب امام بھیجیں گے ان کے ہاتھ میں، جب کسی کو حکومت دیں گے کسی علاقے کی، ان کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز دیں گے، یا ان کے سینے پر ہاتھ پھیریں گے، یا ان کے ہاتھ پر ہاتھ پھیریں گے، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اب وہ اس علاقے میں چلا گیا، امام تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، کوفے میں بیٹھے ہوئے، مکے میں ہیں، مدینے میں، امام تو ایک جگہ پہ ہیں۔ اب وہ جو دوسرے علاقے میں چلا گیا، اب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اب وہ رابطہ کیسے کرے گا؟ اب وہ رابطہ کیسے کرے گا؟ کمیونیکیشن کا سسٹم کیا ہوگا؟ ہے نا عالمی حکومت کے اندر یہ سسٹم کیا ہوگا کہ وہ رابطہ کیسے کرے گا اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا؟ تو امام نے فرمایا، کہا روایت میں لکھا کہ وہ اس کی حکومت کے اندر جس علاقے میں بیٹھا امام سے دور ہے، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور جو پروانہ اسے دیا گیا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، عزیزو تمہارے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، کہا وہ تمہارے اگر وہ اس پروانے میں لکھا ہوا نہیں ہے اور وہ اپنے ہاتھ پر دیکھے گا وہ فیصلہ لکھا ہوا پائے گا، وہ اسی وقت اس پر ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دوسری دلیل یہ ہے، یا وہ یاد کرے گا، امام پہنچ جائیں گے۔ کیسے پہنچیں گے؟ جیسے امام حسن علیہ السلام کو کسی نے یاد کیا تھا اور امام وہاں پہنچ کر اس بندے کو بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں دیکھے گا، اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا دیکھے گا، اور اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا جب دیکھے گا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اچھا وہ تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ابھی 10 منٹ پہلے کی گفتگو میں میں نے یہ جملہ کہا کہ میرے امام فیصلہ کریں گے مگر کسی سے گواہ طلب نہیں کریں گے۔ فیصلہ کریں گے مگر گواہ طلب نہیں کریں گے۔ اب یہ جو ہے کہ اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولي الامر کی۔
उलिल अम्र का लफ्ज सूरह निसा आयत नंबर 59 के अंदर रसूल खुदा के इताअत के फौरन बाद बिला फसल उलिल अम्र की इताअत है। अब उनका मर्तबा रसूल खुदा के बराबर ना हो क्या कहने तो बिला फसल कैसे आ सकता है? लेकिन बराबर है तो वो इल्म किस तरह से होगा? यानी रसूल खुदा ने तो गवाह तलब की है, लेकिन इमाम गवाह तलब नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने अपने घर में बैठकर शराब पी ली, चोरी की, और इधर इसने ये गुनाह किया, उस आलमी हुकूमत के सरबराह को पता चल जाएगा कि इनमें मुजरिम कौन है। अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर आलमी हुकूमत के सरबराह को पता है, उस बादशाह को पता है कि इसने ये जुर्म किया है, इसने ये गुनाह किया है। क्यों गुनाह किया है? इसलिए कि वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, कि अल्लाह ने हर चीज को इमाम मुबीन में अहसा कर दिया है, इल्म रख दिया है। हम शायद यही समझते हैं कि इमाम के मानी यही है कि वो अल्लाह की इबादत हमें बताए, इमाम के मानी यही है कि वो हज बताए, वो ज़कात बतलाए, वो खुम्स बतलाए। बेशक ये भी इमामत के मनसब में से है, मगर इमाम के मानी फकत यही तक नहीं है। इमाम के मानी ये है कि 18,000 आलम की हुकूमत का जो निजाम संभाले उसे इमाम कहते हैं, और वो निजाम वही संभाल सकता है जो जानशीन रसूल हो। और जानशीन रसूल के लिए मेरे रसूल ने फरमाया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मगर मन कुंतु मौला फहाजा अलीयन मौला का ऐलान करके जा रहा हूं, और एक हुकूमत का नक्शा भी दिखला के जा रहा हूं। रसूल खुदा ने कहा एक हुकूमत का नक्शा भी दिखला के जा रहा हूं। फकत ऐसे ना समझना रियासत मदीना को, रियासत मदीना बहुत बड़ी हुकूमत थी, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसमें किसी को वकील करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे, जज से फैसला लेने के लिए काजी को पैसे नहीं देने पड़ते थे। मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? बड़ी हुकूमत थी, और अल्लाह ने उसका थोड़ा सा मंजर दिखाया, उस रसूल को थोड़ा सा उस हुकूमत का मंजर दिखाया। वो मंजर क्या था? मक्के वाले रसूल खुदा को बहुत सता रहे थे, बहुत सताया, यहां तक कि इस कदर रसूल खुदा को सताया कि मजनून कहा, और रसूल खुदा को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जादूगर कहा, और इस कदर सताया कि मक्के से हिजरत करके मदीने जाना पड़ा। लेकिन जब मदीने में रियासत कायम हो गई तो अब रसूल खुदा को अल्लाह रसूल खुदा की बरकत दिखला रहा है। कहा मेरे रसूल जरा आप मक्के दोबारा तो जाइए, वाह 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 वाह। जरा मक्के आप दोबारा जाइए। जब आए मक्के दोबारा, कितने 6-7 साल बाद, चंद साल बाद ही मक्के में जब दोबारा आए, जब दोबारा आए तो एक मर्तबा अल्लाह ने कहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। क्या है मेरे रसूल, आप मक्के में दोबारा जाइए, जब अल्लाह की मदद आएगी मक्का फतह हो जाएगा। जब मक्का फतह हो जाएगा, व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे कि लोग लश्कर दर लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे होंगे। जरा अल्लाह की मदद को आने दो और अल्लाह की हुज्जत को आने दो, फिर तुम आलमी हुकूमत को देखना कि लोग कैसे चौक दर चौक आते हैं आलमी हुकूमत। क्या कहने, क्या अच्छा नक्शा पेश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आलमी हुकूमत है जिसमें किसी को गवाही के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वक्त ज़ाया नहीं होना पड़ेगा। ऐसे हुक्मरान के लिए तो मिलकर सबको दुआ करनी चाहिए कि वो जल्दी आए। ये बात मैं कह रहा हूँ, ऑन-एयर कह रहा हूँ कि जहाँ आपके मसाइल हल हो जाएं, खेती बाड़ी बेहतर हो जाए, ज़राअत बेहतर हो जाए, निज़ाम बेहतर हो जाए, उस हुकूमत का तालीमी सिस्टम बेहतर हो जाए, उस हुकूमत का कज़ावत का सिस्टम बेहतर हो जाए, अदालत का सिस्टम बेहतर हो जाए, जुल्म का खात्मा हो जाए, मजलूम की मदद हो जाए। और ये भी मैंने पढ़ा उसी किताब के अंदर कि फकत 2 दौर ऐसे रहे, एक मौलाए कायनात का दौर था और एक इमाम ज़माना का दौर होगा कि जहाँ पर कोई इंसान बेघर नहीं होगा, ज़मीन पर अपने घर में रहेगा।
یہ 2 معصومین ہیں فقط. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے عالمی حکمران کے لیے تو سب کو دعا کرنی چاہیے تاکہ سب کا اپنا گھر ہو جائے, سب کے قرضے معاف ہو جائے, سب کی صنعت بہتر ہو جائے, سب کی تجارت بہتر ہو جائے, سب کا ایمان بہتر ہو جائے, سب کا تقوی بہتر ہو جائے. کیا کہنے ہیں. ہے نا, وہ تو بےتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ جو بیماری چل رہی ہے اس کی وجہ سے اب تو فون آ رہے ہیں, مولانا کیا کریں, آپ یہ دعا پڑھ لیجئے, یہ پڑھ لیجئے, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے فون کے اوپر. مولانا ہم تو اپنے گھر میں قید ہو گئے ہیں. آج اس امام زمانہ کی دوسری مجلس میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمانے کو بتلاؤں کہ قید کسے کہتے ہیں اور قید خانہ کسے کہتے ہیں اور قیدی کہتے کسے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرے کہ بیماری ہے مانتا ہوں, پریشانی ہے مانتا ہوں, خدا اس کا جلد وائرس کا خاتمہ کرے, سب کو صحت دے, مانتا ہوں. مگر میں بتلاؤں کہ قیدی کسے کہتے ہیں. ذرا پوچھئے جناب سکینہ سے کہ جن کی عمر 4 سال ہے, کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے لے کر شام, اور شام سے لے کر شام کے دربار کے بعد زندان, اور زندان ایسا تھا, قید خانہ ایسا تھا, قیدی ایسے تھے. سنیں گے کہ قیدیوں کو کس طرح سے سلوک کیا جاتا تھا. جناب سیدہ سے, جناب زینب سے ایک دن مولا سجاد نے پوچھا, اماں میں دیکھ رہا ہوں کئی دن سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. کہا بیٹا یزید کی طرف سے جو کھانا ملتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے, میں یتیم بچوں میں تقسیم کر دوں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. وہ قید خانہ آزادارو ایسا تھا جس کی چھت نہیں تھی, دن بھر دھوپ پڑتی, رات بھر اوس پڑتی اس قید خانے کے اندر. راویوں نے لکھا کہ چہرے کے رنگ متغیر ہو گئے تھے, اس کے چہرے کے رنگ متغیر ہو گئے تھے. اور ان قیدیوں میں وہ جناب سکینہ کبھی کبھی مولا سجاد زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور جناب سکینہ آ کر ساتھ بیٹھ جاتی اور کہتی, بھیا, جب شام ہوتی پوچھتی, بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. میرے مولا سجاد فرماتے, بہن اب یہ شام ہو گئی ہے, یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. جناب سکینہ کہتی تھی, بھیا ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا. میرے امام تو علم امامت سے جانتے ہیں, بہن کو کیسے بتائیں. بہن باقی تو رہا ہو جائیں گے مگر تمہاری تو قبر بھی زندان میں. اجرکم علی اللہ. میرے مولا تو جانتے ہیں علم امامت سے, میری بہن تمہاری تو قبر بھی زندان میں بنے گی. حاضر ایک مرتبہ شہزادی نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور اپنے بابا سے اپنے دکھ بیان کیے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا یہ تو شام کا زندان ہے, بابا تو یہاں موجود نہیں ہے. اور جب شہزادی رونے لگی تو جناب زینب نے پوچھا, بیٹی کیوں رو رہی ہو. کہا, پھپھی اماں ابھی بابا میرے پاس تھے, میں بابا کی گود میں تھی اور بابا کو میں باتیں بتا رہی تھی, لیکن اب میرے بابا کہاں چلے گئے. عزادار جناب زینب رونے لگی اور سید سجاد سے کہا, شاید آج سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ہاں عزادار, شاید جناب سکینہ نے آج اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے. بیبیاں رونے لگی. یہ رونے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی. یزید نے سپاہی کو بھیجا, کہا کہ پوچھ کر آئیں یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں. جب بتلایا تو یزید نے سید سجاد کو بلوایا, کہا کہ سجاد کو, قیدی کو بلا کے لاؤ. سید سجاد گئے, کہا یہ قیدی آج کیوں رو رہے ہیں. کہا میری بہن نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا. کہا پھر. کہا اس لیے بابا کی یاد میں میری بہن رو رہی ہے. کہا تمہاری بہن اپنے بابا کو بہت چاہتی ہیں.
سید سجاد فرماتے ہیں مجھے اپنی امامت کی قسم ہے عصر عاشور سے قبل جب بھی میں نے سکینہ کے سر کو دیکھا بابا کے سینے پہ دیکھا میرے بابا کے سینے کے بغیر میری بہن کبھی سوئی نہیں یہ شام کا خرابہ اور سکینہ سے سینے پہ سونے والی سکینہ ہاں دادر کہا اتنی محبت ہے کہا ہاں کہا اگر اتنی محبت ہے اپنی بہن سے کہے کہ میں صندوق سے سر نکالتا ہوں میں یہاں پر تخت پہ رکھتا ہوں اگر تیری بہن وہاں سے بلائیں اور یہ سر وہاں چلا جائے زندان میں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی سید سجاد آئے کہا بہن سکینہ یزید تمہارے بابا کے ساتھ محبت دیکھنا چاہتا ہے کہا کیا سوال ہے کہا یزید کہتا ہے کہ اگر سکینہ بلائے اور سر چلا جائے زندان میں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی سکینہ نے جیسے قاری قرآن کے لیے گود بناتا ہے اداکار سکینہ نے دامن اٹھایا کہا بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بابا کو بلاؤں اور میرے بابا نہ آئے ایک مرتبہ شہزادی نے ازاداروں دامن کو پھیلایا سر نے پرواز کیا اور ایک مرتبہ سر زندان میں آیا بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ رونے والوں سر سکینہ کی گود میں آیا سکینہ نے ازاداروں اپنا منہ بابا کے سر پہ رکھا کہا بابا میرے گوشت مارے چھینے گئے بابا مجھے تماچے مارے گئے بابا میرا دامن جلایا گیا یہ آواز خاموش ہوئی سید سجاد نے جو ہاتھ رکھا کہا پھپھی اماں انا للہ و انا